بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو آن لائن سے اقبال کا خصوصی مطالعہ کے لیکچر نمبر 21 کے ساتھ میں پروفیسر طلعت شاہ حاضر ہوں. آج ہم جس نظم کا مطالعہ کریں گے وہ ہے اقبال کی نظم شمع اور شاعر. شمع اور شاعر کا تعارف یہ ہے کہ یہ نظم علامہ اقبال کے پہلے اردو مجموعہ کلام باغ میں شامل ہے اور یہ نظم اقبال نے 1912 میں لکھی. یہ ایک مکالماتی نظم ہے جس میں ایک شمع کے ساتھ شاعر کا مکالمہ ہوتا ہے. شاعر اور شمع کے مابین مکالمے پر یہ نظم مشتمل ہے. انجمن حمایت اسلام کا 27واں سالانہ جلسہ جو 16 اپریل 1912 کو اسلامیہ کالج لاہور میں ہوا تھا اس میں اقبال نے یہ نظم سنائی تھی. نظم کا پس منظر یہ ہے کہ جس دور میں اس قسم کی نظمیں اقبال نے لکھی، شکوہ جوابی شکوہ، شمع اور شاعر، یہ دور دنیا میں مسلمانوں کے لیے بالخصوص بہت زیادہ ابتلاء کا اور آزمائش کا اور آلام و مصائب کا دور تھا. دنیا اسلام کے حالات بہت دگرگوں تھے. 1911 میں اٹلی نے طرابلس پر حملہ کیا تھا اور یہ جنگ جاری تھی اور اس جنگ کے ایام میں ہی اقبال نے کی نظم لکھی تھی. اٹلی نے 1911 میں جو حملہ کیا طرابلس پر تو اس کی خبریں ہندوستان میں پہنچی تو ہندوستان میں ایک اضطراب کی لہر ہندوستانی مسلمانوں میں بھی دوڑ گئی اور اس اضطراب کے ایام میں اور اسی دور میں اقبال نے نظم لکھی. اس دور میں مصر، مالٹا، سوڈان، قبرص، الجزائر، تیونس، مراکش کے علاقے جو ہیں یہ پہلے ہی برطانیہ اور فرانس کے قبضے میں آ گئے تھے. صرف طرابلس کا علاقہ جو تھا وہ باقی تھا جس پر 1911 میں اٹلی نے حملہ کر دیا اور وہاں جو تھوڑی سی ترک فوج تھی اس کے لیے مقابلہ بہت مشکل تھا اور ترکی کے لیے بھی وہاں حکومت پہنچانا بہت مشکل تھا کیونکہ مصر پر انگریز کا قبضہ تھا اور ترکی وہاں امداد بھیجنے سے ترکی کی حکومت قاصر تھی. غازی انور پاشا کسی طرح جیسے تیسے طرابلس پہنچے اور وہاں انہوں نے ان کا مقابلہ کیا. یہ سارے جو واقعات ہیں یہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بھی بہت زیادہ پریشانی اور افسوس اور دکھ کا باعث تھے. اسی دوران ایک اہم واقعہ یہ ہوا کہ 11 سالہ لڑکی فاطمہ بنت عبداللہ نے وہاں اٹلی کی فوجوں کے مقابلے میں لڑنے والے مجاہدین کو پانی پلاتے ہوئے وہ شہید ہوئی. اس پر بھی اقبال نے نظم لکھی اور اس کے علاوہ حضور رسالت مآب میں یہ نظم بھی اقبال نے اسی دور میں لکھی ہے. فاطمہ بنت عبداللہ پر اقبال نے نظم لکھی تو اس میں انہوں نے کہا کہ فاطمہ تو آبرو امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مجھ سے خاک کا معصوم ہے. یہ سعادت بھورے صحرائی تیری قسمت بھی تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنے خاکستر میں تھی، غازیان دی کی سقائی تیری قسمت میں تھی. تو یہ نظم بھی اقبال نے اسی دور میں لکھی اور نظم شمع اور شاعر بھی اقبال نے اسی دور میں لکھی ہے. فنی محاسن کی طرف جب ہم آتے ہیں تو پہلی چیز جو ہمیں اس نظم میں نظر آتی ہے وہ اس کا علامتی انداز ہے. اس میں علامات کا استعمال کیا گیا ہے. آپ نظم کا مطالعہ کریں تو اس میں آپ کو بہت سے مقامات پر یہ چیز دکھائی دے گی کہ نظم میں علامات سے کام لیا گیا ہے اور مکالماتی انداز ہے کہ شمع سے شاعر ایک سوالات کرتا ہے اور اس کے بعد شمع کی طرف سے جواب آتا ہے تو ایک مکالماتی رنگ اس میں پیدا ہو گیا ہے. ڈرامائیت بھی اس میں ہے اقبال کی بیشتر نظموں کی طرح. یہاں بھی ایک ڈرامائی انداز جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے. تغزل کی خوبیاں بھی اس میں ہیں. پرانی علامتوں کو نئے مفاہیم سے اقبال نے نظم میں اشنا کیا ہے. تشبیہات و استعارات کا استعمال، صنعتیں، محاکات نگاری یعنی لفظوں کے ذریعے تصویر کشی، یہ ساری خوبیاں اور فنی محاسن اس نظم میں پائے جاتے ہیں. اب ہم آتے ہیں نظم کے مطالب کی طرف کہ نظم میں کہا کیا گیا ہے.
تو نظم کا جو پہلا بند ہے یہ نظم اردو کی نظم ہے، لیکن اس کا جو پہلا بند ہے وہ مکمل طور پر فارسی میں ہے، اور اس بند کا عنوان ہے شاعر. اور اس کے بعد جو دوسرا بند ہے تو اس کا عنوان ہے شمع. اس کے بعد کسی بند پر عنوان نہیں ہے، بلکہ یعنی دوسرے بند سے شمع کا عنوان شروع ہو جاتا ہے اور ساری گفتگو جو ہے وہ شمع کی ہے. لیکن پہلا بند جو ہے وہ فارسی میں ہے اور اس کا عنوان ہے شاعر. وہ شاعر کی جو شمع سے گفتگو ہے تو اس کو پیش کیا گیا ہے پہلے بند میں. تو پہلے بند میں اقبال کہتے ہیں کہ دوش بھی گفتم بشم منزل ویران خیش گیسوئے تو از پر پروان دارت شانے در جہاں مثل چراغ لالے صحراستم نئے نصیب محفل نئے قسمت کاشانے مدت مانند تو من ہم نفس می سوختم در طواف شولام بالے نظر پروانے می تپت سر جلوہ در جانے عمل فرسود من برنمی خیزت عظیم محفل دل دیوانے از کجا این آتش عالم فروزن دوختی کرمتے بے مایا را سوزے کلیم آموختی. اب یہ جو پہلا بند ہے جس کا عنوان شاعر ہے، یعنی یہ شاعر کی گفتگو ہے شمع کے ساتھ. اس کا اردو میں مفہوم یہ بنتا ہے کہ فارسی کے اس بند سے نظم کا آغاز ہوتا ہے اور اس بند میں شاعر شمع سے سوال پوچھتا ہے کہ تو جلتی ہے تو پروانے والے ہن انداز سے تیرا طواف کرتے ہیں. کہ دوش بھی گفتم، یعنی کل رات میں نے یہ کہا، کل میں نے یہ کہا شمع سے کہ گیس ہوئے تو آج پرے پروانہ دارت شانہ، کہ تو جلتی ہے تو پروانے آتے ہیں اور تیرا طواف کرتے ہیں اور تجھ پر اپنی جان قربان کرتے ہیں. لیکن جب میں جلتا ہوں در جہاں مثل چراغ لالے صحراستم، تو میری مثال جو ہے میرے پاس کوئی بھی نہیں آتا. میرا حال چراغ لالے صحرا جیسا ہے، میرے پاس کوئی بھی نہیں آتا. میرے نصیب میں نہ کوئی محفل ہے اور نہ گھر ہے، نہ نصیب محفل ہے نہ قسمت کاشان ہے. اور بلکہ صحرا میں کھلے ہوئے پھول یا ویرانے میں جلتے ہوئے چراغ کی مانند میں تنہا ہی رہتا ہوں. یہ کہہ کر شاعر شمع سے پوچھتا ہے کہ تیرے شعلے بھی کے کمال کہاں سے آیا ہے اور کہاں سے یہ خوبی تجھ میں آئی ہے کہ ایک چھوٹے سے کیڑے کو کرم کے بے مایا را سوز سلیمہ مفتی، کرم کے بے مایا ایک چھوٹے سے کیڑے کو سوز سلیم تو نے عطا کر دیا ہے، سوز کلیم تو نے عطا کر دیا ہے. اور اس کے جواب میں شمع جو کچھ کہتی ہے وہ امت مسلمہ کے حالات پر اقدام تبصرہ ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ بات تو شاعر شمع سے کہتا ہے کہ تو جلتی ہے تو پروانے آتے ہیں اور تیری بہت قدر و قیمت ہے اور میں جلتا ہوں تو میرے پاس کوئی بھی نہیں آتا. اب اس سوال کا جواب شمع کی زبانی اگلے بندوں میں ہمارے سامنے آتا ہے. تو وہ جو اگلے بند ہیں ان میں سب سے پہلی جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ شمع اور شاعر کا فرق. یعنی شمع جو ہے وہ اپنا اور شاعر کا فرق بیان کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تو جلتی ہوں کہ ہے مزمر میری فطرت میں سود، تو فروزہ ہے کہ پروانوں کو ہو سودا تیرا. یعنی میں کسی پروانے کے لیے نہیں جلتی، میری فطرت میں جلنا جو ہے شامل ہے، لیکن تو پروانوں کے لیے جلتا ہے. تجھ میں اور مجھ میں یہ فرق ہے، اس لیے تیرے پاس کوئی بھی نہیں ہے تو اور میرے پاس پروانے آتے ہیں. اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ شاعر کی نوا میں تاثیر نہ ہونے کی وجوہات کیا ہے. شاعر کی نوا میں تاثیر نہ ہونے کے جو اسباب ہیں وہ شمع بیان کرتی ہے اور کہتی ہے کہ سوچ تو دل میں لقب ساقی کا ہے زیبا تجھے، انجمن پیاسی ہے اور پیمانہ بے صحبا تیرا. تیری محفل پیاسی ہے اور تیرے پاس اس کو پلانے کے لیے شراب ہی نہیں ہے. یعنی یہ شاعر سے شمع کہہ رہی ہے کہ ساری علامات ہیں، یہ شراب ہے، انجمن ہے، شاعر ہے، یہ سارا جو ہے یہ علمزی انداز ہے. اس کے بعد شمع کہتی ہے کہ قیس پیدا ہو تیری محفل میں یہ ممکن نہیں، تنگ ہے صحرا تیرا محمل ہے بے لیلا تیرا. یہاں بھی علامات سے کام کیا گیا ہے کہ اب وہ دور نہیں رہا اور وہ حالات نہیں رہے کہ قیس پیدا ہوں گے، یعنی بڑی خوبیوں کے مالک اور بڑے جذبے والے لوگ پیدا ہوں گے. اور پھر شمع کہتی ہے کہ تھا جنہیں ذوق تماشا وہ تو رخصت ہو گئے، لیکن اب تو وعدہ دیدار عام آیا تو کیا، انجمن سے وہ پرانے شعلہ آشام اٹھ گئے، ساتھیہ محفل میں تو آتش بجام آیا تو کیا. یعنی وہ پرانے لوگ جو ہیں وہ اٹھ گئے ہیں. آہ جب گلشن کی جمعیت پریشان ہو چکی، پھول کو باد بہاری کا پیام آیا تو کیا. بہت بڑا درد ہے تمام اشعار میں، تمام مصروں میں.
اور قوم کا درد ہے کہ جب گلشن کی جمعیت پریشان ہو چکی، یعنی گلشن کی جمعیت پریشان ہو گئی ہے، امت مسلمہ کا اتحاد جو ہے اور اتفاق جو ہے وہ پارا پارا ہو گیا ہے، اور طرح طرح کی جو خرابیاں ہیں تو وہ پیدا ہو گئی ہیں، اور فائدہ پھر کیا جو گردے شمع پروانے رہے، خیر تو ساتھی سے ہی لیکن پلائے گا کسے، اور جن کے ہنگاموں سے تھے آباد ویرانے کبھی، شہر ان کے مٹ گئے، آبادیاں بند ہو گئیں، آبادیاں ان کی جنگلوں میں تبدیل ہو گئیں، اور سطوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی، وہ نماز ہند میں نظر برہمن ہو گئی۔ یعنی بلیغ تبصرہ ہے مسلمانوں کی حالت پر، لیکن ہے شمع کی زبانی۔ اس کے بعد شاعر کو مشورہ ہے، شاعر کو مشورہ یہ ہے کہ تجھے کیا کرنا چاہیے، گویا ایک راہ عمل دکھایا ہے شمع نے شاعر کو، اور وہ راہ عمل جو دکھایا ہے اس کے سیدھے سیدھا اشارہ میں یہاں سے پڑھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آشنا اپنی حقیقت سے ہوئے دہستان ذرا، دانا بھی تو کھیتی بھی تو باراں بھی تو حاصل بھی تو، کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ بھی تو رہرو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو، کامتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، ناخدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، اور وائے نادانی کی تو محتاجی ساقی ہو گیا، میں بھی تو مینا بھی تو ساقی بھی تو محفل بھی تو، اور پھر شمع کہتی ہے کہ شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک کے غیر اللہ کو، خوف باطل کیا کہ ہے غارت گرے باطل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اور یہ شعر بھی بڑا اہم ہے کہ اپنی اصلیت سے ہو آگاہ ہے غافل بھی تو، قطرہ ہے لیکن مثال بحر بے پانا بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان اشعار میں راہ عمل دکھائی ہے، اور پھر راہ عمل کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے وہ روشن مستقبل کا ہے۔ شمع نے شاعر کو یا مسلمان قوم کو، یہاں شاعر جو ہے یہ وہ مسلمان قوم کا نمائندہ ہے، تو اسے شمع کی مشورہ دیتی ہے اور یہ خوشخبری سناتی ہے کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی، یعنی اندھیرے ہمیشہ نہیں رہیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے، اس قدر ہوگی ترنم آفری باد بہار، نگہت خوابیدہ غنچے کی نوا ہو جائے گی، اور پھر شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ تو گویا اس میں امت مسلمہ کے جو مسائل ہیں وہ بھی بیان کیے گئے، اور جو حالات ہیں وہ بھی بیان کیے گئے، اور ایک اچھے مستقبل کی نوید بھی سنائی ہے شمع نے شاعر کو۔ پھر یوسف حسین خان کی رائے بلیات کے حوالے سے ایک بڑے مشہور نقاد اور مشہور ماہر بلیات یوسف حسین خان نے لکھا ہے اس نظم کے بارے میں کہ اقبال نے اپنی نظم شمع اور شاعر میں ایمائی کیفیت کا کمال دکھایا ہے، سارا مکالمہ کنائی کی زبان میں ہے، یہ نظم اقبال کے آرٹ کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتی ہے، شاعر اپنی ایمائی قوت سے سامع کو اپنی ذہنی بلندیوں کی سیر کراتا ہے۔ تو یہ رائے ہے یوسف حسین خان کی اس نظم شمع اور شاعر کے بارے میں۔ اللہ حافظ۔